فرمایا والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ آپ کو عبداللہ بن عامر کی روایت سنائی تھی، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز مجھے دور کر سکتی ہے؟ فرمایا تم غصہ مت کیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی ہمارے عتاب میں آتا ہے تو بیچارہ وہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، یا کسی اعتبار سے ہم طاقتور ہوتے ہیں، یا کسی اعتبار سے اس نے ہمارا قصور کر لیا، گاڑی کو ہلکی سی ٹکر مار دی، اب وہ قصوروار ہے تو ہم جو کچھ بولیں گے تو وہ سننی تو اس نے ہے کہ یار میری غلطی ہو گئی۔ تو اب ایسے موقع پر اگر وہ عادی مجرم نہیں ہے، عادی مجرم کو تو عدالت سزا بھی دیتی ہے ورنہ باز نہیں آئے گا اور زیادہ کرے گا، لیکن کبھی کبھار جو لوگوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں اس سلسلے میں اگر درگزر کرے کہ ایک دن میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اس وقت میری پوزیشن اسی جیسی ہوگی، اور میں کیا دل میں تمنا رکھتا ہوں گا، یار تھوڑا سا نرمی، معاف کر دے، اس کی مہربانی۔ کسی کے پجیروں کو آپ کی گاڑی سے لگ جائے ہلکا سا اسکریچ تو وہ تو آپ کی گاڑی کے بیچ کے بھی اس کی گاڑی ٹھیک نہیں ہوگی، اتنی مہنگی گاڑی ہے وہ، لیکن اس وقت جو وہ امید رکھ رہا ہوتا ہے یار اگر یہ درگزر کرے تو دل سے دعا نکلتی ہے۔ تو قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اس کی کیا تمنا ہو؟ آج یہ جو وحشت بھرا عالم ہے میدان معاشر کا، اس میں مجھے کچھ گنجائش۔ تو حضور فرما رہے ہیں، اور حضور کو کس نے بتایا؟ حضور کو کس نے بھیجا؟ حضور کو یہ تمام ہدایات بندوں تک پہنچانے کے لیے کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ براہ راست رابطہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ تم غصہ مت کرو۔ ایک کوئی تجربہ کار آدمی سے مشورہ لے، یار بتاؤ اس چیز کا حل، تو وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر بتائے گا، لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے میرا مشورہ ان کے حق میں ٹھیک ہو، ان کے حق میں نہ ہو، ان کی سچویشن، ان کے ظاہری حالات اور ہوں، ان کے حالات اور ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے جب فرما دیا تو سب ہر ایک پر صادق آئے گا یا نہیں؟ ہر ایک پر۔ غلطی کی کوئی گنجائش ہے؟ اللہ کی ہدایت۔ تو کسی تجربے کار اور جہاں دیدہ شخص کا مشورہ اپنے مقام پر، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوگوں کی کتابیں اسکول میں رکھ کے پڑھ کے ہم لٹریٹ بن جاتے ہیں، پڑھے لکھے، تو ان کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے تجربات، لوگوں کے مشاہدات، انہوں نے جو زندگی گزاری ہوتی ہے وہ سارا انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، خود بھی لٹریٹ ہو جاتے ہیں، پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے مقام پر ایک اہمیت رکھتا ہے، لیکن خطا کا امکان ہے، دور بدلنے سے چیزیں بدل جاتی، نظریات قائم ہوتے ہیں، وقت گزرنے سے نظریات کمزور پڑ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کے علم میں تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کی طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی مبارک قوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی کمزوری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس موقع پر حضور نے جو فرمایا ہے، اللہ کی ہدایت سے ہمیں بتایا، کسی تجربے کار کے تجربے کا نچوڑ نہیں ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ تو جہاں خطا کا امکان نہیں ہوگا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آنکھیں بند، سر جھکا دی، آمنا وصدقنا، ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور ہم اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اب چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہ تو معقول چیزیں ہیں، بالکل عقل میں بھی آتی ہے کہ یہاں رحم کرو گے اللہ رحم کرے گا، معقول بات، لیکن اگر بالفرض عقل میں نہ آئے تو خانہ کعبہ کا طواف کرو، گول گول گھومو، عبادت ہے، اس میں کیا عبادت ہے؟ صفا مروہ پہ دوڑو، یہ دوڑنا کیا عبادت ہے؟ نہیں سمجھ، پتھر مارو اس کو کنکری، رمی کرو، کیا عبادت؟ معقول نہیں ہے، غیر معقول ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس حکیم رب نے فرمایا ہے نا، آنکھیں بند کریں گے، آنکھیں، کیونکہ اپنی ذات اقدس کو منوا لیا یا نہیں؟ پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اتنی بڑی کائنات بنا کے منوا لیا نا، اب کچھ بھی کہے گا تو آپ کہو گے اس کی تو بات سر آنکھوں پر، میری عقل ایک طرف، اس نے فرما دیا، میری عقل کچھ کہتی ہو ایک طرف۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، تو عشق جب ہوگا تو مضبوط عمل کی بنیاد ہوگی، اور اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ عشق کرنے کی جو بھی وجہ آپ کو پسند ہے، جس کی وجہ سے آپ عشق کرتے ہو، وہ ساری صفات کمال خالق کائنات میں موجود ہے۔ جو بھی وجہ آپ کو پسند ہو، سچائی پسند ہو تو ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی؟
تو جو بھی جس صفت کو محبوب رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو پسند کرتا ہے، وہ صفت خالق کائنات میں درجہ کمال پر ہے۔ تو اس لیے معاف کرنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ والعافین عن الناس، یعنی غصے کو ضبط کرنا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنا۔ تو یہ امام مبارک کا قول میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جس کسی نے کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں بھیجی ہو تو وہ آگے آئے، کوئی بھی نہیں آئے گا سوائے اس شخص سے جس نے کسی کو معاف کیا ہوگا۔ یعنی اس کو اتنی امید اللہ اس کے دل میں پیدا کر دے گا، وہاں تو اللہ کے جلال کی وجہ سے کسی کی آواز نہیں نکلتی، انبیاء کرام نفسی نفسی اذهبوا الی غیری فرما رہے ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر آپ اس عمل کی فضیلت کو ان احادیث کی روشنی میں سمجھیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اللہ کا اگر محبوب بننا ہے تو احسان کرنے والے بنو۔ اور یہ ساری احسان کی صورتیں ہیں کہ آپ غصے کو پی جاؤ گے تو کسی نہ کسی پر رحم کر دو گے، معاف کر دو گے، کسی نہ کسی پر آپ نرمی کر رہے ہوگے، احسان کر رہے ہوگے، آپ کا بنتا ہوگا اس سے بدلہ لینا، لیکن باوجود قدرت اور قوت کے آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دو گے، تو یہ احسان کی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اللہ کا دوست بن جائے انسان تو کیا ہی بات ہے۔ تو اس کے بیان کردہ ایسے کاموں کو اختیار کرنا سعادت مندی ہے۔